عظیم پر فائز، ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو ظاہری شکل و صورت عطا فرمائی وہ بھی بڑی باکمال عطا فرمائی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طبیعت میں، مزاج میں، آنکھوں کو اتنی بھلی لگتی ہیں کہ انسان کی روح میں سما جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اگر کوئی اور معجزہ نہ بھی دکھاتے، نہ ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدے کرتے، کوئی معجزہ بھی اور نہ دکھاتے، تو حضور کا تو چہرہ نور ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ آپ توجہ فرمائیں جی میری بات پر، حضور کا چہرہ انور ہی ایسا تھا۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس پیکر نور کی سادگی، یعنی لباس ہمیشہ سادہ پہننا، لب و لہجے میں سادگی رکھنا، کھانا سادہ سا کھانا، نبی کریم علیہ السلام کے انداز جتنے بھی ہیں ان میں کوئی تکلف نہیں پایا جاتا، کسی چیز کو کشید کر کے نہیں لایا جاتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو کام سونے تھے وہ حضور نے کیے، بس جسے نبی پاک نے کر دیا وہ سونا ہو گیا، جسے کر دیا وہ خوبصورت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو گفتگو کرنے گیا تھا، میں یہودیوں کا عالم تھا، بہت کچھ جانتا تھا، بہت کچھ سمجھتا تھا، بڑی چیزوں پہ غور کرتا تھا، تو میں تو اس لیے گیا تھا کہ جاؤں گا تو کچھ گفتگو کروں گا، بعض سوالات کھڑے کروں گا، ان کے جواب چاہوں گا، اور پھر کچھ اور سوال کے اندر سے سوال نکالوں گا۔ میں تو مناظرانہ مزاج سے گیا تھا، لیکن جب میں پہنچا تو حضور اٹھنی پر سوار تھے، نظر مبارک جھکی ہوئی تھی، باتیں اتنی دھیمے انداز میں کرتے تھے کہ جملوں کو گنا جا سکتا تھا، گفتگو میں ٹھہراؤ تھا، بلا کی روانی تھی، لہجہ اپنی طرف مائل کرتا تھا، اور گفتگو اس طرح تھی جیسے شگوفے پھوٹتے ہیں، روشنی نکلتی ہے، اور وہ والی روشنی نہیں جو معاذ اللہ آنکھوں کو چندھیا جائے، وہ روشنی جو دل میں سما جائے، جو طبیعت کو ٹھنڈی لگے، اس پر کلام کرنے کو جی چاہے۔ صلہ رحمی کے موضوع پر سرکار کچھ باتیں کر رہے تھے، کچھ لوگ بھی ساتھ تھے، ہوتے ہیں نا ساتھ کچھ لوگ نعرے شارے لگانے کو بھی، میرے ساتھ بھی تھے جنہوں نے کہا استاد جی کریں نہ بات، کریں نہ گفتگو، لیکن میں تو چہرہ دیکھتا رہا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ فرماتے میں دیکھتا رہا، کھو سا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کرو کوئی بات، تو میں قریب گیا، اور بات میں نے بھلا کیا کی، میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا۔ ان کا جو تبصرہ ہے وہ بڑا جاندار ہے۔ یہ جو انسان کے چہرے پر روشنی ہوتی ہے نا، سب لوگوں کا رنگ گورا نہیں ہوتا، لیکن کچھ معنی خیز سے غسل ہوتے ہیں بعض چہروں پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات کو تہجد پڑھے صبح اس کا چہرہ بتاتا ہے اس نے پڑھی ہے۔ فرمایا جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جو لوگ مزاج کے لحاظ سے سادہ ہوتے ہیں نا، بھولے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر روشنی آ جاتی، ان کی طبیعت میں چالاکیاں ہوتی ہیں نا، تیزیاں دکھاتے ہیں، کسی نہ کسی مقام پہ فن کا مظاہرہ کر کے دکھاتے ہیں، تو اندر کی تیزی ان کے چہرے سے بھی چھلکتی۔ اور جو لوگ اپنی باطنی لحاظ سے اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، رنگ زیادہ گورے نہ بھی ہوں، لیکن آپ بعض بزرگوں سے مل کے دیکھیں، یعنی ان کے قریب جائیں تو میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، آخر پھر بھی 2 آنکھیں تھیں، کتنا کو دیکھا جا سکتا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ چیز کشید کی ہے، سادہ سا لب و لہجہ ہے، اور وہی سادہ سا انداز ہے، وضو ہی تازہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہو کر کے لوٹا تو ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا، آپ تو گفتگو کرنے گئے تھے، سوال کھڑے کرنا چاہتے، جواب لینا چاہتے، یہ کیا ہوا؟ کوئی اور بات نہیں کی، انہوں نے تعلیمات پر تبصرہ نہیں کیا، حضور جو دستور منشور پیش کرتے ہیں اس پر گفتگو ہی نہیں کی۔ فرمانے لگے یار تم نے کریم کا چہرہ نہیں دیکھا؟ فرمانے لگے مجھے بتاؤ جھوٹوں کے چہرے اس طرح کے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتیاں کرتے ہیں، ان کے چہروں پر یہ والی کیفیات نہیں ہوتی، ان کے چہرے پر چھلکتے ہوئے انوار و تجلیات بتاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں سچا رسول بنا کے بھیجا۔ اس کو سمجھے آپ، اور یہ سارا غسل کس چیز کا ہے؟ یہ سادگی کا ہے۔ میں زیادہ سخت بات تو نہیں کر سکتا، چھوٹا آدمی ہوں، مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کی کہ داڑھی آخر رکھتے کیوں نہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو چھوٹی کیوں رکھتے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی، وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو نیک نہیں ہے، تو میں نے کہا یار داڑھی والے جو داڑیاں رکھ لیتے ہیں ان کو کون سا لوگ روز پھول ہی ڈالتے ہیں، تو اگر داڑھی کی وجہ سے معاذ اللہ کوئی آپ کو کوئی بات کرتا ہے یہ تو بڑی خوبصورت بات
ہے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں تے چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تو داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر کوئی کلیریفیکیشن دیتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں. کیوں کہ اللہ نے عورت کو داڑھی دی نہیں, اس نے دی ہی اسے ہے جس کے چہرے پر وہ دیکھنا پسند فرماتا ہے. اور رکھنی ہے تو پوری مٹھی رکھے, رکھ جو لی ہے پھر پوری رکھیں. اور پھر کمال یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی داڑھی بڑی رکھ کے دیکھ لیں, اس کا وزن ہی کوئی نہیں. آپ کو محسوس نہیں ہوگا, یہ وجود کا حصہ ہے. میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا, دوستو ویسے آپ خوبصورت لگے نا, اچھا لباس پہنو تو کوئی کہے گا یار ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں, پیارے لگ رہے ہیں. لیکن اگر داڑھی کے ساتھ کبھی آپ اچھے لگے نا تو وہ تعریف اتنی روحانی ہے, دیکھنے والے کہتے ہیں یار کتنا نورانی چہرہ ہے. اس کی روحانیت کے پیچھے جاؤ, جملوں میں تاثیر اتنی ہے تو اس شخص کی کہ یار کتنا روحانی چہرہ. آپ حضور کی حسن و جمال کے پیچھے جو سادگی ہے, ہم نا بات چیز میں تسنو کرتے ہیں. یہ جن نوجوانوں کا دل ہوتا ہے نا میں خوبصورت لگوں, وہ نہیں لگ سکتے, اس لیے کہ وہ بے یقین ہو جاتے ہیں. سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے ہیں, سارا کچھ صحیح لگ رہا ہے پر وہ مطمئن نہیں. نئے سے نیا ڈیزائن آپ, اور سادے بندے, سادہ زندگی آسان زندگی. وہ کبھی کبھی صرف سادہ امامہ باندھ کے سادی چادر بھی اوڑھ لیں تو بس دل کرتا ہے کہ کبھی تو نظر ادھر کرے نا تھوڑی دیر, دل کرتا ہے. تو میرے عزیز حضور کا حسن و جمال, اس میں جو چیز سب سے زیادہ غالب ہے وہ ہے فطرت کا حسن, سادگی. وہ چیز معنی خیز ہے. محبوب زمین پر بیٹھ جاتے تھے, سادہ تہمت باندھتے تھے, سادہ غذا کھاتے. اس چیز نے سادگی پیدا کر دی تھی, حسن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور نے صرف اسی حسن کا سبق نہیں دیا, سوچیں بھی سونی ہونی چاہیے. آپ پتہ ہے سب سے زیادہ دنیا میں پریشان بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کی سوچیں پاک نہیں ہوتی, بدگمانیاں, بری سوچیں. میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہو گیا الیکشن, بے-چینی تو اور بڑھ گئی, بدگمانیاں تو اور بڑھ گئی. ہم کوئی غیر ہیں آپس میں اشارے, اتنی نفرتیں, اتنا الجھاؤ. ہاں کچھ جگہ پہ غلطیاں ہیں, ان کو ٹھیک کرو یار, لیکن کسی کے بارے میں اتنی نفرت انگیزی, اتنی بری سوچیں. ایک گھر میں بسنے والے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی رکھتے. لیڈروں کو اللہ توفیق دے, انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوم کو بانٹ اور تقسیم کر کے رکھ دیا. ایک ایک گھر میں کئی پارٹیاں بنا دی. خدا کے بندو, باطل کا حسن, سوچوں کی پاکیزگی. اللہ کے محبوب نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. کچھ نہ کر, بس سوچا صحیح کر. تم مثبت رہا کر, تیرا مزاج مثبت ہونا چاہیے. میں اپنے سنگیوں کو, پیر بھائیوں کو جب سبق بتاتا ہوں تو پہلا سبق یہ دیتا ہوں کہ ذرا مثبت رہنا زندگی میں, منفی نہ ہونا. منفی لوگ بے چین رہتے, منفی لوگوں کو اللہ کی بنائی ہوئی سونی مخلوق بھی سونی نہیں لگتی. رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے سونا بنایا ہے لیکن ان کا چونکہ سوچ ٹھیک نہیں ہے, اسے سونے نہیں لگتے اللہ کے بندے, اسے کہیں خیر ہی نظر. جب بھی دیکھیں گے آپ مایوسی کی خبر ملے گی. آپ اللہ کے محبوب کی سوچوں میں جو حسن و جمال تھا, سوچوں میں. یعنی 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا. یہاں آدھا گھنٹہ میرے جیسے شخص کو آپ انتظار کرائیں تو ہمارا ذہن خراب ہو جاتا ہے. حد ہو گئی ہے, میں کم سے بیٹھا ہوں, توجہ ہی نہیں کر رہے. 10 دن حضور رہے اور انہوں نے پھول نہیں پھینکے, روڑے مارے. ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. تو کیا رد عمل کے طور پر بندے کی سوچیں, میری اور آپ کے جیسے لوگوں کی سوچیں سخت ہو نہیں آتی؟ وہ تلخ بولے تو کس قسم کی بدلو. اچھا ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے بیچارہ بیماری ہو سکتا ہے کسی اور کا غصہ نکل رہا ہو. کوئی گنجائش دینے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے اتنا سخت عمل کیا ہے, اس کے جواب میں سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے. لیکن جب محبوب واپس آ رہے تھے, طائف سے ایک جگہ پہ بیٹھے تھے, تو جو غلام ساتھ تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کریں دعا یہ تباہ ہو جائے. چونکہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے. عرب کی جو روایتی مہمان نوازی ہوتی تھی, کسی کو بٹھانا, چائے دینا, وہ تک اس کا انہوں نے خیال تک نہیں رکھا. کریں دعا یہ تباہ ہو جائے. جس طرح بندہ چھوٹے بچوں کے بارے میں دعا نہیں کرتا کہ ابھی نہ سمجھ ہے, حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں پتہ کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, ابھی شعور نہیں رکھتے, عقل نہیں رکھتے, فہم کی اس بلندی پر, انہیں ہدایت دے دے. میں نے کہا رد عمل کے طور پر تو آپ گھور کے دیکھیں تو سامنے والا اسی وقت خلاف ہو جاتا ہے فوراً. تو غلام عرض کرنے لگے حضور 10 دن قیام کیا, ایک بندے نے بھی بات نہیں سنی, اور عرب کا جو روایتی مزاج ہے وہ بھی انہوں نے نہیں, اس کا بھی خیال نہیں کیا. تو حضور آپ ابھی بھی دعائیں کر رہے ہیں. تو حضور کی سوچ کی پاکیزگی جو کریم نے امت کو دی, سوچوں کا حسن و جمال کیا ہے. حضور فرمانے لگے اگر یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کروں گا, اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان کر کلمہ پڑھ جائیں. کہیں سے تو امید لگا لو یار. اچھا سوچیں, ہمیشہ اچھا سوچیں گے, تندرست رہیں گے, صحت ٹھیک رہے گا, لوگ اچھے رہیں گے. تھوڑا سا اپنے خیالوں اور گمانوں کو صحیح کریں.
اور دوسری بات یہ کہ تیسری بات یہ کہ اخلاقی پاکیزگی. میں ویسے پاک صاف اس آدمی کو سمجھتا ہوں جو لین دین کا پاک صاف ہوتا. باقی جتنی مرضی کو باتیں سنایا اس کی مرضی ہے. ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے کہا تھا فلانا بندہ بڑا اچھا ہے, تو جناب عمر فاروق نے 3 باتیں کی. ہم بھی گوانیاں دیتے ہیں نا فلاں بڑا اچھا ہے, حضور بندہ بڑا اچھا ہے, تو جناب فاروق نے 3 شرائط لگائی. فرمایا تیرا پڑوسی ہے؟ کہا حضور نہیں. فرمایا پھر تو نہ تبصرہ کر. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ حضور نہیں. فرمایا ابھی ٹھہر جا, پھر تبصرہ نہ کر. تیسرا فرمایا کبھی لین دین کیا ہے؟ حضور نہیں. تو فرمایا پھر میری نماز دیکھ کے گواہی نہ دے. یہ امام غزالی نے لفظ لکھے ہیں جناب عمر. فرمایا تو نے لین دین کیا ہے؟ ہمیں تو بھائی خوف آنا چاہیے رات کو کہ یار یہ فلاں آدمی یہ 4 پیسے میرے ذمے ہیں, میں فٹافٹ ادا کر. لیکن ہماری طبیعتیں آپ دیکھ لیں, ہمارے پاس دلائل ہیں, دلیلیں ہیں. سارا زمانہ یوں کرتا ہے, زمانے کی بات کرتا ہے. تو سارے زمانے والا نہیں ہے, تو مدینے والے کا غلام ہے. تو اپنا اعزاز سمجھ, اپنے مزاجوں میں, معاملات میں صفائی, پاکیزگی, آپ ان چیزوں کو سمجھیں. جب تک یہ پاکیزگی امت کو نصیب نہیں ہو, آپ ناراض نہ ہو. تو کرپشن کی بات سیاستدانوں کے حق میں کرنا تو آسان ہے, تو باقی نیچے تک سارے معاملہ ٹھیک ہے. بول کے بتاؤ, کیونکہ تبصرہ ہی ان پر بنتا ہے, لہذا ان پر تو تبصرہ کیا آسان کام ہے. نیچے تک یہ معاملہ ٹھیک ہے. اگر ریڈی والا بھی یہ سلوک کرے کہ دکھانے کو پھل اور لگائے, اور دینے کی باری آئے تھے کہ میں رلا کے دے رہے, تو اسے ہمیں لگانے بھی انجی چاہیے سر تینوں. دکھانے کو تو نے عمدہ لگائے, اور دینے کی باری آتے تو مکس کر کے دوں گا. یہ لہجہ بدلے, انداز بدلے. جب میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے, پھر دھوکہ کس بات کا؟ بددیانتی کا کیا مطلب؟ پھر گھبرا جانے کا کیا پلے جائے؟ بدگمانیاں نہیں, بری سوچیں نہیں, اخلاق کی بلندی, کردار کی بلندی, آپ کے لین دین کے معاملات اعلیٰ ہو, صاف ستھرے ہو, اس میں پاکیزگی ہو. اور پھر اخلاق کی بلندی ہمارے بعض لوگوں نے سمجھ لیا میٹھا بولتے رہو باقی جو مرضی کرتے رہو. میرے عزیز, آپ کے اخلاق کا کمال یہ ہے کہ آپ زندگی میں سچ بولیں, کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں. خیر خواہی کرنا سب سے بڑی اخلاقی بلندی. مفاد پرستی ہمارے ملک میں پھیلائی گئی ہے, ہمیں مفاد پرست بنایا. ہم بڑی اچھی جگہ, خیر والی جگہوں پہ بھی ذاتی مفادات کے لیے وابستہ ہو جائے, اور مفادات کی جنگ میں انسان کی ذات بچتی ہے, نظریات نہیں بچتے. آپ دیکھ لیں صحابہ نے نظریات بچائے. جو 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے نام آتے ہیں آپ کو؟ جو 70 احد میں شہید ہوئے تھے, بہت سارے لوگوں کو نہیں آتے, ان کے نام تو نہیں آتے, پر ان کا کام تو سب کو پتہ ہے نا کیا تھا. انہوں نے ذاتیں نہیں بنائی, کام بنایا ہے. کام موجود ہے نا آج بھی دھرتی. جس دین کی بنیادوں میں انہوں نے خون دیا تھا اس دین کا جھنڈا سر بلند ہے نا. میرے عزیز, خیر خواہی کریں آپ, مزاج اثار والا. ہمیں مفاد پرست بنایا گیا. کہیں کوئی کام بھی ہوتا ہے تو لوگ پہلے دیکھتے ہیں میرا کیا فائدہ ہوگا, مجھے کیا ملے گا. مومن کی تو یہ شان ہے, مومن کا تو یہ مزاج ہی نہیں. اس لیے کہ دین کا فلسفہ مختصر ترین الفاظ میں حضور نے بیان کیا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور دین کیا ہے؟ دین کا مختصر ترین فلسفہ حضور نے ایک جملے میں بیان کیا. فرمایا دین سارا ہی خیر خواہی کا نام, الدین النصیح. دین سارا خیر خواہی, کسی کا بھلا کرو اسی کا نام دین ہے, کسی کا فائدہ کر دو اسی کا نام, کسی کو نواز دو, کوئی تمہاری وجہ سے سکون کی نیند سو جائے, یہی دین ہے. لیکن ساری زندگی صبح سے شام تک صرف بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں دوسروں کے بچوں کا رزق چھین کے اپنے بچوں کو دوں گا تو یہ قابل ہو جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا. کسی کے گھر کا سکون چھین کے آپ اپنے گھر میں لے آئے اور پھر آپ رات کو سکون سے سوئیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کسی شخص کے لیے گڑھا کھودے وہ بچ جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. بہت ساری چیزیں تو میں معاف کر دیتا ہوں, بہت ساری تو ویسے ہی معاف ہو جاتی, کثیر تعداد. عزیز بھائی, خیر خواہی, کسی کا بھلا, کسی کا فائدہ, آپ کا مزاج. کہاں ہے وہ مسلمان جو کسی کے گھر کا روز خرچ دیتے تھے لیکن 40 سال اس غریب کو پتہ نہیں ہوتا تھا مجھے کون پالے؟ وہ کہاں چلے گئے مومن جو لوگوں کی بچیاں؟ امام احمد بن حنبل ایک یہودی تھا, اس کی وچار اور ایسا غیر مسلم جو دین کی طرف مائل ہو رہا, اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. اس کی 4 بچیاں تھیں, وہ معذور ہو گیا تو امام صاحب چپ کے کھانا دیتے تھے اس کے گھر, بچیوں کا خرچہ دے. جس دن انتقال ہوا نا جامع مسجد میں مسلمانوں کے امام کا انتقال, تو رو پڑا, کہنے لگے یار میرا بھی تو نام لو نا, وہ تو میرے بھی امام, میری بھی تو بیٹیاں رو
انہی کے لیے دعا مانگتے. جب جنازہ مسلمانوں کے امام کا اتنے بجے جنازہ اٹھے گا، اس نے کہا یاد بدل، اعلان میرا بھی ذکر کر. اور جب وہ اٹھے جنازہ لے کے لوگ، تو وہ بھی معذور آدمی ساتھ ہو لیا. لوگوں نے کہا پیچھے ہٹ جا، تیرا کیا لینا دینا. کہنے لگا آج میں نیرا جنازہ پڑھنے نہیں آیا، کلمہ بھی پڑھنے آیا. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اگر مسلمانوں کے ایک امام کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کا کیا مقام ہو. آپ کا اخلاقی رویہ، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا خیر خائی کرنا، یہی تو بھائی یاد رہتا ہے. دعائیں خرید نہیں کرنی، کام ایسے کر کے جاؤ کہ پیچھے دعائیں نکل جائیں. پیچھے کوئی ہو. ایک دانشور سکول چلاتے تھے، درویش آدمی تھے، سکول چلاتے تھے. تو کلرک کے پاس لوگ آتے، اتنی فیس ہے، تو وہ کہتے ہمیں ان سے ملا دیں. تو ان کے پاس چلے جاتے، کہتے جناب وہ ہم فیس نہیں دے سکتے. تو کہتے اچھا ان کی فیس معاف کر دو. معاف کر دیے. ایک بندہ اور آ گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ڈائریکٹ ملے نا صاحب سے، یہ معاف کر دیتے. تو کلرک آگے کہنے لگا جناب اس طرح کاروبار نہیں چلتے، سب کی فیس معاف کریں گے تو نظام کیسے چلے. کمال کر گیا بندہ. کہنے لگا تمہیں کس نے کہا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. یہ پکے جو جب میرا جنازہ اٹھے تو انہیں پتہ چلے کوئی گیا ہے، ان کو پتہ چلے کہ کوئی تھا جس نے نیکی. جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. ہم نے ساری زندگی ووٹوں کے لیے بندے پکے کیے، کچھ جنازوں کے بھی پکے کر لوں. پھر تمہیں کہنا نہ پڑے دعا کرنا. وہ خود قبروں پہ کھڑے ہو اور ان کے آنسو کا وضو ہو، اور پھر وہ جو دعائیں کریں وہ قبول ہی قبول ہے. اللہ کی رحمت سے قبول ہے، اس کے فضل سے قبول ہے. بس بات سمیٹنے لگاؤ. ایک بات اور کرنی ہے، آپ ضرور اس پر توجہ کریں گے. 3 باتیں میں نے کر لی. چوتھی بات یہ ہے کہ زندگی میں نتیجے اپنی مرضی کے مانگنے چھوڑ دیں. ہم مسلمان ہیں، عقیدہ توحید یہ ہے کہ عمل کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ. محنت پوری کرو، اسباب پورے جمع. ہمیں زیادہ بے چین اس بات نے کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں میں نے جو کیا تھا وہ نتیجہ میری مرضی کا کیوں نہیں آیا. اعلیٰ اخلاقی رویہ یہ ہے کہ بندہ ساری محنت کر کے نا پھر اجر و ثواب اپنے خدا کی رحمت میں چھوڑ دے. یہ جو شام کو نتیجہ مانگتے ہو نا میری مرضی کا نتیجہ نکلے، یہ بات ٹھیک ہے. اللہ کے جتنے نبی بھی دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ ہے، تھوڑے سے لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ کامیاب گئے. لاکھوں کا مجموعہ ان کے پیچھے نہیں چلا، تھوڑے لوگوں نے کلمہ. انبیاء کرام علیہ السلام کا طرز تبلیغ یہ ہے کہ انہوں نے جد و جہد کی، جافشانی سے کام، لیکن تھوڑے لوگ آئے، سارے نہیں آئے ان کی طرف، وہ کامیاب گئے. ان کی زندگی کا حسن یہ تھا کہ وہ کامیاب گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا وہ کام انہوں نے پوری محنت سے کیا. جس ڈیوٹی سے وہ حضرت علامہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی ذریعے سے رسائی ہوئی، حضور کی بارگاہ کا کوئی بندہ مقبول تھا، اس کی خدمت میں انہوں نے پیغام دیا کہ بڑی دیر سے محنت کر رہے ہیں پر نظام نہیں نافذ ہوتا. تو کہتے ہیں مجھے محبوب کا پیغام اس بزرگ کی رستے ملا، سرکار نے فرمایا تمہارے ذمہ کام کرنا ہے، تم کام کرو. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں میں نے کیا تھا، شام نتیجہ کیوں نہیں میری مرضی کا. اور بہت سارے لوگ ایک دفعہ مجھ سے بھی ایک ساتھ کہنے لگے سالوں گزر گئے آپ کو تبلیغ کرتے، نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا میں نے تو بڑے نتیجے دیکھے، آپ نے پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھا. میں نے بڑے نتیجے ایسے ایسے نوجوان دیکھے میں نے، اور اسی رنگ میں دیکھے، طبیعتیں بدلی دیکھی، کیفیات ان کی تبدیل ہوئی دیکھی. اللہ نے کی ہے. لیکن یہ کہ آپ اللہ رسول کی بات کسی کو سناتے ہیں تو بے اثر تھوڑی جاتی ہے. ہماری تو ہے ہی نہیں بات ہی اللہ رسول کی. لیکن دوسرا میں نے کہا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا انقلاب آ جائے، ہمارے ذمہ اذان دینا ہے اور مسجد کھولنا ہے. نمازی تو اللہ بھیجتا ہے، ہمیں یہ حکم ہی نہیں ہے کہ بندوق لے کے لوگوں کو گھر سے لے کے آئے ہیں. ہم نے اذان پڑھنی ہے وقت پر، مسجد کھولنی ہے، بولیے یہ تو بندے بھی انشاءاللہ آ ہی جائیں گے اور آ جایا کرتے ہیں. آپ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں نا بارش میں، یہ بھی تو انقلاب ہی ہے نا، اتنی بڑی تعداد میں آپ آ گئے. تو عزیز اپنی زندگی میں نتائج کا جو معیار ہے اس کو بدل دو. اپنی طبیعت اس طرح کی بناؤ کہ اللہ کے حوالے ہے سارا کچھ. آپ ایک دفعہ اس کے حوالے کر کے تو دیکھو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ فرماتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، کفایت کرے گی میری رحمت اس کی، پھر وہ پریشان مجبور نہیں ہوگا. تو اللہ کی ذات پر چھوڑ دے زیادہ تر چیزوں. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ زندگی کو سادہ کریں. سرکار کے غسل و جمال کی خیرات ملے گی انشاءاللہ. تکلفات ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم غریب ملک میں رہتے ہیں، لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ. گاڑی ذرا نئے پہلے سال میں، اگلے سال کا نمبر پہلے سال میں لینے کے لیے لاکھوں روپیہ دینا مسئلہ ہی کوئی. یہ کیا ہے؟ کوئی بیماری ہے؟ اتنے سارے غریب لوگ ہیں، روٹی نہیں مل رہی اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ معیار کیا؟
میں ڈھیر سارے ایسے یتیم بچوں کو جانتا ہوں جو مزدوریاں کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو اداروں کی طرف لانے، لیکن ہمارے وسائل ہی کسی اور جگہ پہ لگتے ہیں، معیار ہی اور ہے۔ ہم کچھ ایسی چیزیں اب وہ کبھی ہوتا تھا کپڑوں کو پابند لگتے تھے، اب کہاں کپڑے پرانے ہوتے، اب تو ڈیزائن بدل جاتا ہے، اب تو گھر والے کہتے ہیں پچھلی تقریب دے ہی پایا سے وہ یہی پا کے جاؤ، اس کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ سادہ طرز زندگی مہربانی کریں، سادہ من چاہیے زندگی تو جنت میں ملے، من چاہیے یہاں رب چاہیے زندگی جیو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوچوں کی پاکیزگی، میرا دل کرتا ہے میں ہر روز اسی پر تقریر کروں کہ سوچے پاک، سوچے صاف ہو، آپ کا لہجہ عمدہ، اور تیسری بات مزاج خیر خواہی والا، کسی کا نفع کرے، کسی کا بھلا کرے، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو اچھا مشورہ ہی دے، کسی بے چین کو تسلی دے۔ کوئی آپ کے پاس لڑ کے آیا ہے ابا جی سے کہ ابا جی میرے بڑے سخت ہیں، تو اسے کوئی یار آج ہی سخت ہے، محنت بھی بڑی کی تیرے لیے۔ کوئی کسی نے آ کے کہا میرا بھائی میرے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے، اور آپ بلتی پہ جلتی پہ تیل نہ ڈالیں، آپ اسے کہیں میں نے وہ بھی دیر یاد ہے جو کسی گلی جو تھپڑ مارا سی تھی انہیں کیسی ہو تو میرے بھائی کو ہاتھ لایا، اتنی تیری جرت، یہ یاد کراؤ لوگوں، آئے گا یاد انشاءاللہ۔ اور نتائج جو ہے نا، نتائج یہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیں، ہم نے محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، اللہ بڑا کریم ہے، جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل QH مسلم سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی روح علم اور نور سے منور ہو۔